سب سے پہلے بات کریں گے حماس کا غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان 20 سال بعد گورننگ باڈی تحلیل کرتی انتظام فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد معاملات سنبھالنے تک حماس بطور نگران کام کرے گی ٹیکنوکریٹ کمیٹی امریکی صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی حمایت پر بنائی گئی تھی ترجمان حماس کے مطابق اپنا کام مکمل کر دیا گیند اب ثالثی کرنے والے ممالک کے کورٹ میں ہے حماس کا بڑا اقدام 20 سال بعد اپنی حکومت تحلیل کر دی انتظام فلسطینی ٹیکنوکریٹک کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان غزہ حکومت کے میڈیا آفس کے ڈائریکٹر اسماعیل الصوابہ نے بتایا حکومت کی ایمرجنسی کمیٹی کے سربراہ محمد الفراح نے باضابطہ طور پر استعفیٰ پیش کر دیا غزہ کا اقتدار صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی حمایت یافتہ فلسطینی ٹیکنوکریٹک کمیٹی کے حوالے کیا جائے گا گورنمنٹ ایمرجنسی کمیٹی کے سربراہ اور حکومتی فالو اپ کمیٹی کے قائم مقام سربراہ محمد عبدالخالق الفرح نے عہدے سے باضابطہ استعفیٰ دینے اور حکومتی ایمرجنسی کمیٹی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ اقدام طے شدہ انتظامات پر عمل درآمد اقدامات میں سنجیدگی ظاہر کرنے اور انتظامی امور کی منتقلی کو آسان بنانے کے لیے کیا ہے حماس رہنما نے کہا ہم نے اپنا کام مکمل کر دیا معاہدے کے ضامن ممالک اور امریکی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کرائیں گیند اب ثالثوں کے کورٹ میں ہے فلسطینی ٹیکنوکریٹک کمیٹی کا انتظام سنبھالنے تک حماس نگراں کے طور پر کام کرے گی ٹیکنوکریٹک کمیٹی ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی حمایت پر بنائی گئی تھی بورڈ آف پیس میں پاکستان سعودی عرب قطر ترکیہ انڈونیشیا سمیت 25 سے زائد ممالک شامل ہیں حماس کے اعلان پر غزہ بورڈ آف پیس کا رد عمل آ گیا بیان میں کہا ہمارا جائزہ وعدوں کے بجائے عملی اقدامات کی بنیاد پر ہوگا فیصلے روڈ میپ میں بیان کردہ تمام تقاضوں کے مطابق ہونا ضروری ہیں غزہ انتظامی کمیٹی کو مکمل حکومتی اختیارات سنبھالنے کے قابل ہونا چاہیے تمام ہتھیار غزہ قومی انتظامی کمیٹی کے کنٹرول میں ہونے چاہیے غزہ کی عوام کی فوری اور بنیادی ضروریات پوری ہونی چاہیے غزہ بورڈ آف پیس صہیونی جارحیت ختم کرنے اور تباہال علاقے کی ازسر نو تعمیر کی نگرانی کے لیے بنایا گیا غزہ بورڈ آف پیس کے سربراہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جس میں پاکستان سعودی عرب ترکی مصر متحدہ عرب امارات شامل ہیں انڈونیشیا قطر ازبکستان ہنگری ارجنٹائن سمیت دیگر ممالک بھی شامل ہیں ایگزیکٹو بورڈ میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر شامل ہیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے معاون رابرٹ گیبریل امریکی اربپتی سرمایہ کار مارک روان بھی اس کا حصہ ہیں دیگر خبریں شامل کرتے ہیں سندھو پر سودا کرنے کو تیار نہیں جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کا بھارت کو 2 ٹوک پیغام گلگت بلتستان میں خطاب کے دوران کہا انڈیا پانی کو پاکستان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے سنتاس معاہدے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام کو عبوری حق کے حاکمیت دینے کا مطالبہ کہا کچھ جماعتوں کا الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ افسوسناک ہے پی پی چیئرمین نے گلگت بلتستان میں ساتھ دینے پر وزیراعظم اور آئی پی پی کا بھی شکریہ ادا کیا مودی کو بتانا چاہ رہا ہوں ہم جانتے ہیں آپ کا سازش کیا ہے آپ کا سازش ناکام ہوگا جنگ میں ہمارا افواج نے ہمارا ایئر فورس نے اس ملک نے آپ کو تاریخی عبرتناک شکست دلائی وہ انڈس کو سندھو کو ایک ہتھیار کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں سندھو پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جنگ لڑنا پڑیں گے تو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے مرسو مرسو سننا تیسو ہمارا نعرہ ہے جس انداز سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو 1947 سے چلا رہے ہیں وہ طریقہ کار وہ سٹیٹس کو اب 2026 میں نہیں چل سکتا ابوئی طور پہ ہمیں حق حاکمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو دینا پڑے گا آئینی حقوق دلوانا پڑیں گے یہ پرانی تنخواہ پہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ چلنے کے لیے تیار نہیں نیشنل فائنانس کمیشن میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ کو آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو بٹھانا پڑے گا مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ کچھ جماعتوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے آپ حصہ لو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکر گزار جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ تسلیم کیا اور پھر جو آئی پی پی کے جماعت وفاق میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا
سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کا پانی پر حق برقرار، ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ وفاق کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ایکس پر پیغام، کہا انڈیا کا معاہدہ معطل کرنا اقوام متحدہ کے اصول کی خلاف ورزی ہے، بھارتی اقدام کی کوئی قانونی یا اخلاقی حیثیت نہیں، مودی سرکار کو سنتاس معاہدے پر شرمندگی کا سامنا ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے بیرسٹر گوہر کا آزاد کشمیر انتخابات کے بائیکاٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کہہ دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا اگر آزادانہ ماحول ملے، انتخابی نشان بحال کیا جائے تو الیکشن لڑنے کا سوچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ کیا وہاں ماحول ہے الیکشن کا یا نہیں۔ اب جو بائیکاٹ کا فیصلہ یہ بالکل ہے، لیکن دیکھو سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہے، ریویو بھی ہو سکتا ہے پرووائڈڈ وہاں کے حالات چینج ہو۔ اگر وہاں کے حالات چینج ہو گئے، ہمیں وہ ماحول ملا جو ملنا چاہیے، ہمارا نشان ریسٹور ہو گیا، ہماری پارٹی کو اجازت ملی، ہماری لیڈرشپ کو اجازت ملے گی، ہمارے لوگوں کو یہ نہیں ہوگا کہ ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو یہ نہیں ہو جائے گا، ان کو فورس کیا جائے گا، ان کی لائلٹیاں چینج ہوگی، اس لیے پھر ہم ضرور کریں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کرغزستان کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کی دعوت کرغزستان کے ہم منصب نے دی۔ کسی بھی پاکستانی صدر کا 21 برس بعد یہ پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری کی کرغزستان کے ہم منصب سے 1 on 1 ملاقات ہوگی۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور معدنیات میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے ہنہ اوڑک میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 4 شہری بھی جاں بحق، 4 ATF اہلکار زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ ہنہ اوڑک میں دہشت گردوں کے خلاف سینیٹائزیشن آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی گئی۔ مظاہرین سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی۔ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے مشترکہ طور پر سیکیورٹی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو اور معاون خصوصی شاہد رند نے کہا علاقے کو مکمل طور پر کلیئر ہونے تک کارروائی جاری رہے گی۔ ہنہ اوڑک میں چیک پوسٹ قائم کر دی گئی۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ اب آپ بتائیں کہ سعودی کمپنی ارامکو کا ایشیائی صارفین کے لیے تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان۔ بلومبرگ کے مطابق عرب لائٹ خام تیل کی قیمت اگلے ماہ $11 فی بیرل کم کی جائے گی۔ ریجنل بینچ مارک کے مقابلے میں $1.5 فی بیرل رعایت ملے گی۔ ارامکو نے ایشیائی صارفین کے لیے خام تیل کے گریڈ کی قیمت میں بھی کمی کر دی۔ ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد منظر عام پر آ گئے۔ شہید سپریم لیڈر علی خامنئی کے جنازے کے جلوس میں شریک ہوئے۔ دیگر سوگواران کے ہمراہ پیدل چلتے نظر آئے۔ سابق صدر نے چہرے پر ماسک بھی نیچے کیا ہوا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کے پہلے روز احمدی نژاد کے گھر کو بھی نشانہ بنایا تھا، تاہم وہ اس حملے میں محفوظ رہے۔